اسٹارٹنگ فرام یو جنرل صاحب, یہ جو میں نے ابتدائیے میں چیزیں کمپائل کی, اب ظاہر ہے اس کے بعد کسی ثبوت کی ایک ضرورت رہ جاتی ہے, اور حالیہ جو واقعہ پیش ہوا ہے کہ وہاں پر مار کھائی بھرپور طریقے سے, مٹی چاٹی, دھول چاٹی, اور اس کے بعد یہاں پر آ کے بچوں پر وار کر رہے ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقط دیکھیں, ہم تو پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ وہ جو اپنی پراکسیز ہیں اور اپنا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور پراکسی مکس کا جو اپلیکیشن اس نے پاکستان پہ کی ہوئی ہے, اب اس کو بڑھائے گا. جی آف کورس دھول چاٹی پاکستان از انڈیا ایک لحاظ سے بہت خوش قسمت ملک ہے. جی اس کو کم از کم اینٹی ہیومن یا ایک غیرت مند دشمن ملا ہے پاکستان کی صورت کہ ہم بچوں پر, خواتین پر, سویلینز پہ وار نہیں کرتے. اور ہم بڑے ان لکی ہیں کہ ہمیں دشمن بھی ملا ہے تو ایک بہت ہی کمتر, بہت ہی چھوٹی سوچ اور بہت ہی گیا گزرا. اور اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا اس کا جو ایکچوئل چہرہ ہے. جی جو اس کو اپنا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے تھے, جو اس کو اپنا واچ ڈاگ سمجھتے تھے, جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی اکانومی بن کے بہت بڑی ملٹری طاقت بن چکا ہے, بہت بڑی پولیٹیکل طاقت بن چکا ہے, جس کا ڈیموکریسی, انکلوزیوٹی, سب کو ساتھ لے کر چلنے والا اور ایک ڈیموکریسی کا سب شریڈ نکلا ہے. جی اٹ از آل شریڈ. اینڈ آج اس کی حالت یہ ہے کہ ڈپینڈ کس پہ کر رہا ہے, احسان اللہ احسان, جی ٹی ٹی پی کے جو پرانے ترجمان ہیں, وہ منتیں کس کی کر رہا ہے, کابل میں جا کے عبوری حکومت کی ان لوگوں کو یوز کرنا چاہ رہا ہے, ان کے پاس پہنچا ہو, اور اسرائیل کے اس کے جو پائلٹس اور وہ جو اس کی سپورٹ اس نے مانگی ہے, تو آل بلڈ اینڈ ڈومینیشن اور اپنا اتنے گری ہوئی چیز, تو وہ اس نے یہ انکریز کرنا ہی تھا. پھر پاکستان میں جو ان کی انٹرفیئرنس ہے, آپ نے کلبھوشن کا بھی آپ دکھایا, تو یہ ایک نئی کلبھوشن از ون آف دا کریکٹر. آپ سربجیت سنگھ سے لے کر کلبھوشن تک, اور کشمیر سنگھ سے لے کے سربجیت سنگھ, ہاں, تو اس سے لے کے رویندر کوشک تک آپ دیکھیں گے تو یہ انڈیا ہمارے ساتھ پہلے بھی بھیجتا رہا ہے, اب بھی بھیج رہا ہے, اور انٹرفیئرنس کرتا ہے. اور پھر ڈوول, یہ جو میڈ کی اپلیکیشن, میڈ, مودی, امت شاہ, ڈوول, یہ جو میڈ اپلیکیشن انڈیا کی اب پاکستان کے اوپر ہوئی, اب اس میں بڑھیں گے. خیر ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ٹرم کو تھوڑا انہینس کر کے اس میں آر بھی انوالو کرتے ہیں. آر تو آج کل راجناتھ سنگھ کو بھی کر لیں. یہ آئی مین کہ یہ اپنے سیریز تیار کر رہے ہیں, جو بچر ابھی بیسٹ بچر ان میں سے ہوگا تو اس کو وہ آفس پکڑا دیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, نو بگ ایشو, اس کو بھی ٹریٹ کر لیں گے. میں آپ کو ریفر کروں گا جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جو اسپیچ کی تھی کنونشن پہ, جب اوورسیز کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, تو انہوں نے وٹ ایور ہی کلیمڈ about India, that happened. Yes, that happened. That happened. انہوں نے ایک اور کلیم بھی اس میں کیا تھا, and he spoke about وہ لوگ, وہ خوارج جو پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کو بھی وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دانیال صاحب, یہ نہایت قابل مذمت ہے سارا کچھ ہوا. اس وقت حکومت کی سوچ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے ہم ان کو بے نقاب کریں, اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ دونوں رستے ایک ساتھ ہی اختیار کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ کو ایسا دشمن ملے کہ جو ناکامی کے بعد آپ کے بچوں پر حملہ کرے, جو آپ کی فیملیز کے اوپر حملہ کرے, آپ کی ٹرین کے اوپر حملہ کرے, اور ان بچوں کو کی جانیں لے کر خوشی منائے کہ ہم نے ان کے بچے مار دیے. یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے, اور یہ کہانی سنانا دنیا کو بڑا ضروری ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, وہ اس لیے کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اگر آج پاکستان میں, اگر اس ریجن میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کوئی دہشت گردی یا ٹیررزم کی وجہ سے ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. غزہ کے بعد اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھا جائے جس میں اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, تو وہ ہمارا ملک ہے. ہمارے بچے اس میں شہید ہوئے, ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس میں شہید ہوئے, ہمارے ملک کی اکانومی تباہ ہوئی, یہاں کتنے 100 بلین کا نقصان ہوا. اینڈ ہو ہیز بین بہائنڈ اٹ, ہو ہیز بین سپورٹنگ دیز پیپل, who has been harnessing and sheltering these people, who has been looking after these people and providing them with weapons, providing them with finance. ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ملک رہا ہے تو اس کا نام انڈیا ہے, اس کا نام ہے مودی. وہ سوچ جو گجرات کی سوچ لوگوں کے گلے کاٹے تھے, وہی سوچ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. اور اگر اس ریجن میں کوئی اصل میں حقیقت میں ٹیررسٹ ہے
اور ٹیررزم کو شیلٹر دیتا ہے تو وہ انڈیا ہے، اور آپ کو ان کے ایکٹ سے نظر آ گیا. یہ کہانی دنیا کو سنانی بہت ضروری ہے اور ان کو بتانا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے کسی کے بچوں پر حملہ نہیں کیا، ایسے ہی ہے. ہم نے کسی کی ماؤں پر کسی کے گھر نہیں اجاڑے. یہ آج بھی ہمارا دشمن شکست کھانے کے بعد آج بھی یہ کر رہا ہے اور پہلے بھی یہ کر رہا ہے. اینڈ دا ورلڈ نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ کہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ. وہ ہمارے بچے ہوں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی امبیسڈر کے بچے ہوں، وہ کسی سینیٹر کے بچے ہوں یا کسی غریب کے بچے ہوں، وہ سب ایک برابر ہے. اینڈ دا ورلڈ نیڈس ٹو ریئلائز that they need to stand up and voice for Pakistan. What we have bled for almost 2 decades now. And it is high time کہ we cannot do this anymore. اور اگر آپ اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، آپ ورلڈ آرڈر میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو نیا آرڈر ہے might is right, that shouldn't apply, بالکل ایسے. then the world needs to know that the two terrorism or two terrorists in this region needs to be given a shut up. ٹھیک ہے ڈاکٹر